تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ احزاب 21واں پارہ آیت نمبر 21-22 سے مضمون شروع ہو رہا ہے۔ گویا یہاں سے پارے کا 19واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا 30واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اتفاق سے جو پہلی آیت ہے اس میں اسوہ حسنہ کا تذکرہ ہے، اور اسوہ کے معنی آتے ہیں طریقے کے، اسوہ اور وہ بھی حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس مہینے کی نسبت کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں آپ کی وفات بھی ہے، پیدائش بھی ہے۔ پیدائش میں 12 تاریخ یقیناً بلا اختلاف کے متعین ہے، البتہ پیدائش میں ایک قول 9 کا بھی ملتا ہے اور ایک قول 12 کا ملتا ہے، لیکن وفات تو یقیناً 12 کو ہوئی ہے۔ اور یہ جو آیت ہے جس میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بہترین نمونہ ہے، یہ اتفاق سے ہمارے زیر بحث ہے، اور اس آیت پر کافی غور و فکر کرنا چاہیے۔ ترجمہ لفظی دیکھیے پہلے، لقد البتہ تحقیق، کانا لکم ہے تمہارے لیے، فی رسول اللہ میں، یعنی اللہ کے رسول کی زندگی میں، اسوۃ نمونہ، اسوہ کے معنی نمونہ، ایسا نمونہ جو قابل تقلید ہو، اس کو آئیڈیل بولتے ہیں۔ تو اسوتن کے ساتھ صفت لگی ہے حسنہ کی، بہترین نمونہ، یعنی جیسا آپ کی نماز ہے، جیسا آپ کا جہاد ہے، جیسی آپ کی تلاوت ہے، جیسا آپ کا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ ہے، یہ زندگی پوری آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اب شرط کیا رکھا، کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، شرط رکھا ہے لمن، اس شخص کے لیے، کان یرجو جو امید رکھتا ہے، اللہ اس کا آبجیکٹ ہے، یعنی اللہ سے ملنے کی جس کو امید ہے اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ایک شرط ہے والیوم الآخر، آخرت کے دن کا یقین ہے۔ اور نمبر 3 وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو یاد کرتا ہے کثرت سے۔ تو جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یہ تینوں صفتیں ہیں، تو اس کے لیے نمونہ کس کو بنانا چاہیے؟ سید الانبیاء۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ سید الانبیاء نے ربیع الاول کے مہینے میں اپنے نبوت کے 23 سال کے زمانے میں کیا کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نبی کے زندگی کو اسوہ حسنہ ہی نہیں مانتا ہے تو اس آیت کا انکار ہے، اور اسوہ حسنہ مانتا ہے تو جو آپ نے نہیں کیا ہے وہ کر رہا ہے، تو یہ بغاوت ہے، عملی بغاوت ہے۔ اس آیت نے آ کر ناپ تول کے ترازو کی طرح رکھ دیا ہے کہ اگر کوئی ایمان باللہ ہے، ایمان بیوم الآخرہ ہے، اللہ سے ملاقات کا عقیدہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی قدم بغیر اس ثبوت کے کہ ایسا حضور نے کیا ہے، یا ایسا صحابہ نے کیا ہے، یا ایسا حضور نے کہا ہے، ایسا حضور کے سامنے کیا گیا ہے اور آپ خاموش رہے ہیں، ان 3 شکلوں میں سے کوئی شکل اگر نہیں ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو غلط راستے پر ڈال رہا ہے، خوش فہمی کا شکار ہے۔ حدیث کی 3 قسم بتایا تھا میں آپ کو، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو، قولی حدیث، یا تو آپ نے کیا ہو، عملی حدیث، یا آپ کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے دیکھ کر کے اچھا کہا یا کم سے کم خاموش رہے، کوئی اعتراض نہیں کیا، استقراری حدیث کہلاتا ہے۔ ان تینوں میں سے اگر کوئی چیز نہیں ہے پھر بھی کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی طرف سے اسلام میں ایجاد کر رہا ہے، اور اسلام میں جو ایجاد کرتا ہے اس کو موجد بدعت کہتے ہیں، کیونکہ اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ جب آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی جو پیچھے آ چکی ہے،
عرفہ کے میدان میں جب حضور نے حج فرمایا تو فرمایا اللہ نے کہ اب ہم نے دین کامل کر دیا ہے، اب کوئی کمی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین ہم نے آج کامل کر دیا، اب اس میں کوئی کمی نہیں۔ اب اگر کوئی نئے راستے خوشیاں منانے کے بناتا ہے تو وہ نبی کے دین میں نقص سمجھتا ہے یا اللہ کی تکمیل کردہ اس دین و شریعت میں اضافہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ ایسے شخص کو بدعتی کہا جاتا ہے۔ بدعت کے لیے بہت ساری روایتیں ہیں، میں صرف ایک روایت سناتا ہوں کہ وہ جام کوثر سے محروم ہوگا، حضور کے ہاتھوں جام کوثر نہیں پائے گا۔ بخاری کی مشہور روایت ہے، جب حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور ہر طرف سے لوگ پینے کے واسطے آئیں گے، کچھ لوگوں کو فرشتے روک دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھیں گے کہ بظاہر تو ہمارے امتی ہیں، وہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ آنے دو کہیں گے، آنے دو، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ اس وقت روکنے والے فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں نئی باتیں پیدا کی ہیں، وہ آپ کو نہیں پہنچائی گئی، آپ کو نہیں بتایا گیا کہ ان لوگوں نے آپ کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں کتنا تغیر کیا، من مانی خوشیاں منائی۔ تو رسول اللہ فرمائیں گے سحقت لمن بدل بعدی، دوری ہو جنہوں نے میرے وفات کے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ اس وقت فرشتے جو کہیں گے حضور تسلیم کریں گے اور ان کو بھگا دیں گے، حوض کوثر سے یہ لوگ محروم ہوں گے۔ یہ روایت بخاری میں موجود ہے۔ اس کا مطلب صاف ہی نکلتا ہے کہ ہمیں وہی کرنا ہے جو تین شکلوں میں ثابت ہو، یا تو حضور نے کہا ہو یا کیا ہو یا آپ کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ خاموش رہے ہو۔ ان کے سوا اور کوئی شکل خوشی کی جائز نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے صرف دو عیدیں ہیں جو اللہ نے رکھا ہے، وہ ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر، تیسری کوئی عید اسلام میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہے اور یہ میری عید ہے، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ۔ ان دو کے علاوہ تیسری عید حضور نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، ائمہ اربعہ نے نہیں منایا۔ اگر کوئی امام مالک کو، امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو نہیں مانتا ہے تو کس امام کو مانتا ہے؟ اور ان کو مانتا ہے یا ان چاروں میں سے کسی ایک کو مانتا ہے یا چاروں کو مانتا ہے تو ان کسی کیا نہیں ہے، ان میں سے کسی کیا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے من چاہے طریقے پر خوشیاں منانا یہ اسلام میں نئی باتیں ایجاد کرنے کے برابر ہے، اور اس کا انجام حوض کوثر سے محرومی کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ دنیا میں رونق نظر آتی ہے، یہ آخر نظر نہیں آئے گی۔ دنیا کی رونق سے آپ کو آنکھیں بند کر لینا ہے۔ اللہ نے کہا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا غلبہ دنیا میں ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دنیا میں ہے، ان کی رونق سے آپ دھوکے نہ کھائیں، ان کی رونق سے، دنیا میں ان کے غلبے سے آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ ذریعہ غلبہ پانے کا ہے۔ آپ کے غلبہ پانے کا ذریعہ تو رسول اللہ کی حیات ہے، وہ نمونہ ہمارے پاس ہے۔ تو اس آیت نے کیا پیش کیا کہ بہترین نمونہ نبی کی ذات ہے۔ نبی نے کیا کیا؟ مکے میں 13 سال صبر کیا اور مدینے میں 10 سال جہاد کیا، غزوہ خندق تک ڈیفنس کیا، غزوہ خندق کے بعد اقدام کیا۔ یہ نبی کی زندگی ہے۔ اب کوئی صبر بھی نہیں کرے گا، اب کوئی دفاع بھی نہیں کرے گا، اب کوئی اقدام بھی نہیں کرے گا اور کہے گا کہ یہ طریقہ باطل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو قیامت تک کے واسطے جاری فرمایا، قیامت تک کے واسطے باقی رہے گا، جب جب ضرورت پیش آئے گی یہ باقی رہے گا۔ اس کو فنا کرنے والا کوئی نہیں۔ اسلام کا بہت اونچا جز ہے، یہ بہت اونچا جز ہے، قربانیوں کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات میں دیکھنا پڑے گا۔ بخاری میں باقاعدہ ایک چیپٹر کا نام ہے کتاب المغازی۔ حضور نے زندگی میں 23 غزوے 24 غزوے کیے،
بعض نے کہا 19 غزوے کیے. غزوہ اسے کہتے ہیں جہاں حضور خود موجود ہو، آپ کی کمانڈری میں ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں. اور جس میں آپ نہیں ہیں وہ سریہ ہے، وہ تو بہت ہے. اسی غزوہ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئی دے دی گئی، یمن فتح ہوگا، کسرا ایران کا فتح ہوگا، رومیوں کا روم فتح ہوگا. سب بشارت دے دی. اور جیسی بشارت دی تھی غزوہ خندق میں پتھر سے نکلتی ہوئی چنگاری سے، ویسا ہو بہو ثابت ہوئی. حضرت عمر فاروق نے ان تمام کو فتح کیا عمر فاروق کے زمانے میں، اور پیشن گوئی ہو گئی غزوہ خندق سن 6 ہجری میں. تو ہم کو وہی کرنا ہے جو حضور نے کہا اور کیا ہے. دنیا والے کچھ بھی کہیں، مگر ہمارے واسطے نمونہ اور آئیڈیل اللہ کے رسول ہیں، ان کی حیات طیبہ ہے. اگر ان کی زندگی میں کوئی عمل نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، تو ایک معنوں میں ہم الزام لگاتے ہیں کہ یہ اچھا عمل حضور سے چھوٹ گیا، اور یہ اچھا عمل صحابہ سے چھوٹ گیا، اور یہ اچھا طریقہ تابعین کو نہیں ملا، اور یہ بہترین طریقہ ائمہ اربعہ کو نہیں معلوم. ائمہ اربعہ سے زیادہ یہ لوگ مجتہد نہیں بن سکتے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس آیت کا مضمون دوبارہ سنیں. البتہ تحقیق تمہارے واسطے بہترین نمونہ ہے رسول اللہ کی زندگی میں، اس شخص کے واسطے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور جو آخرت کا یقین کرتا ہو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. اس میں ایک چیز اور آ گئی. بہترین نمونہ نبوت کے بعد کا زمانہ ہے ایسا نہیں فرمایا. فی رسول اللہ کہا، رسول اللہ کی زندگی میں، پیدائش کے دن سے لے کر وفات کے دن تک ہر لمحہ نمونہ ہے. نبوت کے پہلے کا بھی، نبوت کے بعد کا بھی. پورے قرآن کریم کے اندر تلاش کرنے کے بعد آپ کو صرف 2 نام ملیں گے انبیاء کے. ایک سید الانبیاء خیر البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں 28واں پارہ میں اللہ نے خود کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. یہاں فی رسول اللہ ہے، وہاں فی ابراہیم ہے. کیا لفظ ہے؟ اسوۃ حسنہ. یہاں بھی ہے، وہاں بھی. یہ 2 نبی ہیں جن کی پوری زندگی نمونہ ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک. بقیہ تمام انبیاء کی زندگی نمونہ ہے. نبوت کے بعد یوں تو ہر نبی معصوم ہوتے ہیں پیدائش کے بعد سے لے کر آخر دن تک، لیکن نمونے کے لیے جو قرآن نے نام پیش کیا ہے تو ایک ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک سید الانبیاء خیر البشر کا. 2 ہی نام ہیں. اور آپ کی پوری زندگی میں وہ حرکتیں نہیں ہیں جو ہم آج کر رہے ہیں، وہ حرکتیں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات اٹھا کر دیکھ لیں، پیدائش کے دن سے وفات تک 63 سال کی عمر میں کبھی بھی آپ نے وہ حرکت نہیں کی جو ہم کر رہے ہیں. اس آیت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جو چل رہا ہے درمیان میں آ گیا تھا یہ. اور یہ کیوں لایا گیا؟ کیونکہ پیچھے سے تذکرہ چل رہا تھا جتنے بھی احزاب، جتنے بھی گروہ اور جماعتیں آئی تھیں، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ واپس نہیں جائیں گے، اور بلا مسلمانوں کو تہس نہس کیے واپس نہیں جائیں گے، ختم کر کے ہی جائیں گے. اب جڑ سے اکھاڑنے جمع ہوئے ہیں سب لوگ. اور اگر وہ لوگ آ گئے ہیں اب ختم کر کے ہی جائیں گے تو ڈوبتی ہوئی کشتی میں ہم کیوں سوار ہوں؟ اس لیے وہ شہر سے باہر آنے کو ترجیح دے رہے تھے. ان تمام لوگوں سے یہ خطاب کہا جا رہا ہے کہ تم مدینے سے باہر رہنا چاہتے ہو اس فکر میں کہ مدینے پر حملہ ہوا تو وہ واپس نہیں جائیں گے بغیر ختم کیے ہوئے، تو تم مدینے میں رہیں گے تو پس جائیں گے. مگر تم تو یہ سوچو کہ رسول اللہ مدینے میں ہیں، صحابہ مدینے میں ہیں، یہ غزوہ خندق کھود رہے ہیں، تم اپنی جان کو بچانے کے لیے مدینے کے باہر جانا چاہتے ہو. تم کو تو مدینے میں رہ کر نبی کے ساتھ دفاع کرنا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے جن میں ایمان باللہ ہے، ایمان بیوم الآخرہ ہے، اللہ کی یاد زیادہ ہے، وہ نبی کے ساتھ ساتھ خندق کھودنے میں شریک ہے. وہ نبی سے چھوڑ کر راستہ باہر رہ کر اپنی زندگی بچانے کی فکر میں نہیں. اوپر یہی تھا کہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہم مدینے سے باہر رہیں، دور آ کر خبریں پوچھتے رہیں کیا ہوا، کیسا ہوا، کیسے ہیں آپ. شریک رہیں گے تو کیسے بھی واپس نہیں جائیں گے، لوگ مار کے پھینکنے آئے ہیں، مار کے پھینک دیں گے.
تو دور سے خبر لیتے رہیں۔ اس موقع پر کہا گیا ہے، سوچو صحیح، رسول اللہ خندق کھود رہے ہیں، صحابہ خندق کھود رہے ہیں، مشکل گھڑی میں، جبکہ دل اچھل کے حلقوم تک آ رہا ہے، تو نبی کو چھوڑ کر باہر صرف اس لیے ہو کہ تمہاری حیات پہ دھبا نہ آئے، تمہاری زندگی پر آنچ نہ آئے؟ یہ کوئی ایمان ہے؟ اگر ایمان ہوتا اللہ و رسول پر، ایمان ہوتا یوم آخرت پر، اللہ کی یاد دل میں ہوتی، تم نبی کے ساتھ ساتھ رہتے۔ یہ کہا گیا۔ اب یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ و رسول پر ایمان ہو اور اللہ کی یاد کثرت سے ہو اور نبی سے محبت ہو تو نبی کی اس کتاب کو پہنچانے میں ہمارے ساتھ ساتھ رہتے، نبی کی کتاب کو ان تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے۔ نبی نے جو جو کیا ہے کلمہ طیبہ کافروں تک پہنچایا ہے، اس کو کوشش کر کے پہنچاتے۔ یہ خندق معمولی نہیں، 3.5 میل کی خندق، 3.5 میل کی خندق صرف 3000 لوگوں نے 6 دن میں کھود کے پھینک دیا۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ 5 گز گہری اور 5 گز چوڑی، کم سے کم بتا رہا ہوں، کیونکہ روایت میں لکھا ہے مزاری میں کہ ایک ایک صحابی کو حصے میں دیا تھا کہ تم کو 5 گز کھودنا ہے دن بھر میں، گہری اور چوڑی۔ تو اگر ایک آدمی کے حصے میں جتنا ہے اتنا ہی چوڑائی مان لی جائے تو کم سے کم 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری، لمبائی 3.5 میل، 6 دن کے اندر 3000 لوگوں نے کھود دیا۔ اور جب پتھر آیا، سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا، اور اتفاق سے یہ پتھر سخت کہاں نکلا؟ سلمان فارسی کے حصے میں نکلا۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے مشورہ کرنا چاہا۔ پہلے بات ہوئی کہ جو نشان لگایا حضور نے اس سے ہٹ کر یہ پتھر چھوڑ کے ذرا کراس کر کے نکل جائیں، پتھر چھوڑ دیں۔ صحابی رسول کا حضور سے کس قدر والہانہ محبت کا دستور تھا، ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم اب پتھر کی چٹان آ گئی، تھوڑا سا کراس کر کے نکل جاؤ۔ اور صحابی نے کہا حضور کا یہ نشان لگا ہوا ہے، میں اتنا انحراف کرنے کو مخالفت سمجھ رہا ہوں، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس پتھر کی مشکل چٹان سے میں لڑ جاؤں گا، لیکن میں اس رسالت کے نشان سے ہٹنے کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ یہ ہے محبت۔ اس کو کھود رہے ہیں، پھوڑ رہے ہیں، مگر اس نے عاجز کر دیا، شکوہ کیا رسالت ماں آپ کے دربار میں، ایسا ایسا مصیبت آ گئی۔ آپ نے خود اپنے ہاتھ میں لوہا لیا، خود ضربیں لگائیں۔ پہلی ضرب میں اس کے آگ نکلنے سے روشنی نکلی۔ فرمایا کہ اس روشنی میں مجھ کو یمن کی اور کسرا کی فتح نظر آئی۔ منافقین یہودی ہنسنے لگے، یہ دیکھو بھوک سے حالت خراب ہے، خوف سے خندق کھود رہے ہیں، کئی دن سے فاقہ چل رہا ہے اور کسرا کے محلات کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ منافقوں کو خوب موقع ملا بولنے کا۔ پھر ایک ضرب لگائی، چنگاری نکلتی ہے، فرمایا اس میں روم کی فتح نظر آئی۔ یہ فتوحات، پیشن گوئیاں منافقوں کے نفاق میں اضافہ کر رہی تھی اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کر رہی تھی، آگے آتا رہی۔ لیکن جیسا حضور نے فرمایا حرف بحرف ایسا ہی ہوا کہ ان تمام کو حضور کے صحابہ میں سے حضرت عمر فاروق نے فتح کر کے دکھا دیا، اور کسرا کے کنگن بھی جس شخص کو دینے کا حضور نے کہا تھا سراقہ کے ہاتھ کو پیش کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مشقت کے لمحات کو یاد کر کے سوچو ہم کیسا عیش کر رہے ہیں۔ کیا ہم کو حق ہے بولنے کا کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ حضور خندق کھودیں فاتح میں، اور وہ بھی 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری، اور فاتح کے ساتھ خوف کے عالم میں، اور ہم اس دین کے لیے کچھ بھی نہ کریں۔ جس دین کی حفاظت کے لیے حضور نے کیا ہے اس دین کے واسطے ہم کچھ بھی نہ کریں، کیا ہم کو یہ زیب دیتا ہے؟ اگر کوئی غزوہ خندق میں شریک ہونے کے بجائے کہیں بیٹھ کے تسبیح پڑھتا ہو، کہیں بیٹھ کے سلام پڑھتا ہو، کہیں بیٹھ کے درود پڑھتا ہو، اور حضور خندق کھود رہے ہیں، تو وہ آپ کا عاشق رسول ہوگا یا دشمن ہوگا آپ کا؟ جبکہ آج اسلام پر الغار ہے، اسلام کے خلاف کافروں کی، مشرکوں کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی مجموعی متحدہ قوت الغار کر رہی ہے۔ جیسا کہ حضور نے کہا ایک زمانہ آئے گا تم پر لوگ ایسا پل پڑیں گے جیسے دسترخوان پہ پل پڑتے ہیں، چنا ہوا دسترخوان دیکھ کر لوگ ہاتھوں کو کیسا گرتے ہیں،
ایسا تم پر بھی پڑے گا۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہم کم ہوں گے؟ فرمایا کم نہیں ہوں گے، تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہوگی جیسے سیلاب آتا ہے تو پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، تمہاری ایسی تعداد ہوگی۔ لیکن تشبیہ دیا جھاگ سے، پتھر کی چٹان سے تشبیہ نہیں دیا حضور نے۔ کیوں؟ جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں، جہاں پانی خشک ہوا جھاگ جو کہ اٹھتا پھرتا نظر آتا۔ تمہیں مرض لگ جائے گا۔ فرمایا کون سا مرض؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ مرض کا نام ہے وہن۔ یہ صحابہ کو بتایا حضور نے، وہ مرض بتایا تھا مگر لگا آج لوگوں کو وہن لگ گیا۔ سب دنیا کی ترقی کے واسطے کوششیں کر رہے ہیں، جتنے عشق کے مظاہرے ہوتے ہیں سب دنیا کی ترقی کے واسطے ہو رہے ہیں۔ دین کی ترقی کا نام اگر ہوتا تو دینی کوششیں کی جاتی۔ تو اس آیت میں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ تمہیں نبی کی حیات میں بہترین نمونہ ہے، جو نبی نے کیا وہ تم کرو۔ نبی نے قرآن پر محنت کی ہے، تم کرو۔ نبی نے قرآن کریم کو اللہ کا پیغام سمجھ کر پہنچایا، اور 10 ہجری کے حج میں پوچھا بھی میں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا پہنچایا۔ یہ کیوں سوال جواب ہو رہا؟ کیونکہ ذمہ داری تھی پہنچانے کی۔ تو اس آیت میں یہ اشارہ ہے۔ اب جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے جلسے میں سیرت النبی کی کہ تمہارے لیے نبی کی حیات میں بہترین نمونہ ہے، تو لوگ نہیں سوچتے کہ یہ نمونہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا ہے، فاقہ کرنے کا ہے، مشقت جھیلنے کا ہے۔ وہ صرف سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا ہے اور سرمے آنکھ میں لگانا ہے اور کھانے کے بعد میٹھا کھا لینا ہے اور شملہ کبھی کبھی پہن لینا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ مگر یہ غزوہ خندق کے بیچ میں لائی گئی آیت ہے، یہ بتاتی ہے کہ غزوہ خندق کی طرح تمہیں خندق کھودنا اگر نوبت آ جائے تو، تمہیں فاقہ کرنا ہے نبی کی طرح اگر فاقہ نوبت آ جائے تو، اور تم کو صحابہ کرام کے ساتھ رہ کر جیسے حضور نے کام کیا ہے، تم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سب کو ساتھ کام کرنا پڑے گا دین کے لیے۔ تو غزوہ خندق کے بیچوں بیچ میں اس تذکرہ کو کہ اس وقت حسن نبی کی حیات ہے، یہ بتاتا ہے کہ نبی کے لیے نبی کی حیات میں جو مغازی ہیں، غزوہ خندق ہے اور غزوہ فتح مکہ ہے، یہ سب کے سب انعامات تمہارے واسطے ہیں۔ اس پہ غور کرو۔ آج ایک طبقہ ہے جو اس چیز کا انکار کرتا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ اور جب دیکھا ایمان والوں نے لشکروں کو، 3000 کے مقابل 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، بلکہ بعض روایت میں 15,000، 3 کے مقابل 15، 3000 پھر 15,000، 3000 غیر مسلح اور 15,000 مسلح کیل کانٹوں سے لیس۔ آج بھی باطل ویسا ہی لیس ہے، لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے تو ایک ہوا کافی ہے، ایک ہوا، اور وہ ہواؤں پر جو قادر آج ہے وہی کل بھی تھا۔ اس نے ہواؤں کو بھیجا کیونکہ طلب دیکھ لیا کہ جتنے لوگ مسلمان ہیں اپنی طاقت لگا کے بیٹھے ہیں، اب اللہ کی طرف سے مدد آنا ہے۔ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تو ہوا کیوں آئے گی؟ کچھ ہم بھی کریں تو ہوا آئے گی۔ آج بھی غزوہ احزاب کی پوری فتح ایک ہوا بھیجنے سے اور ان کے ساتھ فرشتوں کو بھیجنے سے۔ اللہ نے خود کہا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروا، ہوا بھیجا اور ایک لشکر بھیجا تم نے جس کو دیکھا نہیں۔ وہ کس کا لشکر ہے؟ فرشتوں کا۔ بس وہ فرشتے آج بھی آ سکتے ہیں، وہ ہوائیں آج بھی آ سکتی ہیں، اور آج کا دشمن بھی مسلح ہے، ان کے تمام کارخانے ملیامیٹ ہو جائیں گے، مگر ہم اس قابل نہیں بن پا رہے ہیں۔ اور جب دیکھا ایمان والوں نے لشکروں کو، لوگ ڈر جاتے نا ہیبت میں، ارے مارے جائیں گے، لیکن ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے قالو، یہ سب کے سب بول پڑے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ و رسول نے کہ تم کو مقابلہ ہوگا۔ 20 آدمی 100 سے مقابلہ کریں گے، یہ سورہ انفال میں کہا تھا۔ یہاں دیکھو 3000 15,000 سے لڑ رہے ہیں، اور آگے فرمایا وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ کہا ہے اللہ نے و رسول نے، یہ تصدیق بھی ساتھ ہو رہی ہے۔ اور آگے فرمایا رب کریم نے وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور لشکر زیادہ دیکھ کر خوف زیادہ نہیں ہوا، ایمان زیادہ ہوا، اسلام زیادہ ہوا۔ وما زادہم، اور نہیں زیادہ کیا ان کو مگر ایمان میں اور
تسلیم کے معنی سرنڈر، فرما بردار، اطاعت کرنے میں. یہ نہیں ہے کہ بھاگنے کا راستہ تلاش کرو، نبی کو چھوڑ کے چلے جاؤ، بلکہ ان کے ایمان و اسلام میں، اطاعت و انقیاد میں، یقین اور پختگی میں اب اضافہ ہوا. اب ایمان والوں میں سے 3 حال ہوئے. بعض نے اپنی حاجت پوری کر لی، شہادت کی تمنا تھی، شہید ہو گئے، اور بعض ابھی منتظر ہیں، اور کسی کا خیال نہیں بدلا آخری دن تک. یہ ہے اصل پیغام. من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، سچ کر دکھایا انہوں نے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اللہ سے، یعنی اللہ نے جو ان پر اپنا عہد کیا تھا انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا. وہ کیا تھا؟ جان کی بازی لگا دیں گے. چنانچہ وہ شہید ہو گئے. فمنہم من قضى نحبہ، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے پوری کر لیا اپنی نظر. کون سی نظر دیے؟ کہ ہم اللہ کی خاطر کام میں آ جائیں. نحبہ، اپنے نظر کو پوری کر لیا. پہلا گروہ شہادت کے ساتھ کامیاب ہو گیا. نمبر 2، ومنہم من ينتظر، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ابھی منتظر ہیں، موقع کب آتا، تیار بیٹھے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ انتظار کرتے کرتے لمحات گزرتے گزرتے بعد میں خیالات بدل جائیں گے. ایک بار جب رنگ چڑھ جاتا ہے ایمان کا تو اترتا نہیں ہے. اس لیے آگے فرمایا وما بدلوا تبدیلا، اور نہیں تبدیل ہوئے وہ تبدیل ہونا. وما بدلوا، تبدیلی نہیں آئی، کسی حال میں ان میں تبدیلی آخری لمحے تک نہیں آئی. ایک صحابی کا نام لیتا ہوں میں برکتاً، حضرت خالد بن ولید. بستر پہ ان کی موت آئی، شہید نہیں ہو سکے، تو کہتے تھے بزدلوں کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ جہاد کرنے سے شہادت نہیں ملتی، شہادت تو مقدر سے ملتی ہے، اور گھر میں رہنے سے کوئی موت سے نہیں بچتا. خالد بن ولید کا سینہ دیکھ لو، زخموں سے کوئی حصہ باقی نہیں ہے، لیکن افسوس میں بستر پہ مر رہا ہوں، مجھے شہادت نہیں ملی. کئی صحابی ہیں جن کے جسم پر گنا گیا نشان تلواروں کا، نیزوں کا، تو کسی کے سینے پہ 80 نشان ہیں، کسی پہ 90 نشان ہیں. زید ابن حارثہ، جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب، ان کے سینوں پر نشان گنے گئے تو کسی کے 80 ہیں، کسی کے 90 ہیں. دیکھو بخاری کتاب المغازی میں. اور کسی کا ایک نشان بھی پیٹھ پر نہیں ہے، سب کے سینے پر. اس بات کی علامت ہے کہ وہ موت کو گجر لگانا چاہتے تھے، موت ان سے بھاگتی تھی. ہم موت سے بھاگتے ہیں تو ہم کو نیچے دوڑاتی پیچھے سے. یہ اس آیت کا پیغام دیا. وما بدلوا تبدیلا، تو صحابہ میں سے بعض نے سچ کر دکھایا جو اللہ سے عہد کیا تھا، اور بعض نے نظر پوری کر لی، مطلب شہید ہو گئے. اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو ابھی منتظر بیٹھے ہیں اور تبدیلی نہیں آئی بالکل. کیوں؟ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ جزا دیں سچوں کے سچ کا. لیجزی اللہ، تاکہ اللہ جزا دیں، بدلہ دیں. اور جس کو اللہ دیں گے اللہ کی شان کے مطابق دیں گے، بندے کے واسطے کم نہیں پڑے گا. جب کوئی آدمی دیتا ہے تو اپنی حیثیت سے دیتا ہے، اپنی حیثیت سے. بادشاہ دیتا ہے اپنی حیثیت سے. ہمیں یاد آتا ہے عرفات کے میدان میں بادشاہ ایک کھانے کا تحفہ بھیجتا ہے حاجیوں کے لیے. وہ ایک ٹائم میں نہیں کھا سکتے، تو دل میں آتا ہے کہ بادشاہ نے سوچا ہوگا کہ اس میں سیب بھی ہو، اس میں بسکٹ بھی ہو، اس میں موز بھی ہو، اس میں فلاں بھی ہو. کیوں؟ لوگ کہیں گے بادشاہ کا تحفہ اتنا خراب، بادشاہ کا نام خراب ہوگا. تو بادشاہ پوری فکر کرتا ہے کہ کھانے کی ہر چیز ان کو پیش کی جائے. کیوں؟ شاہانہ انداز سے استقبال کرتا ہے. ایسا ہی جب رب کریم کسی کو دیں گے تو رب کریم اپنی منشا سے دیں گے، اپنے حساب سے عطا فرمائیں گے، اور وہ بندے کے واسطے کافی ہو جائے گا. کیونکہ رب کا عطیہ کافی نہیں ہوگا تو کس کا کافی ہوگا؟ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی جو نوک جھونک ہے بہت مزے کی ہے اللہ کی عطا کے بارے میں. وہ روایت دوسرے مقام کی ہے مگر میں سنا دیتا ہوں یہاں سے. ایک بار فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
سب سفارش کرنے والے سفارش کر چکیں گے، جس کو جہنم سے نکالنا تھا نکال لیے جائیں گے۔ اب جہنم میں صرف وہ بچیں گے جن کا نور ایمان کسی کو نظر نہیں آیا، اتنا کمزور ایمان تھا کسی کو نظر نہیں آیا، تو اس کو اللہ اپنے لب بھر کے نکالیں گے، دست قدرت سے لب بھر کے نکالیں گے۔ ایک ہاتھ لگایا تو کف اور دو ہاتھ لگا دیا تو چلو، جس کو بناتے ہیں آپ، یہ لب ہے، لب بھر کے نکالیں گے۔ تو صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی امت کے بھلائی کے حریص فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور زیادہ کرو، ایک لب بھر کے نکالا، اور کہہ دو کہ ایک لب بھر کے پھر نکالا، آپ کی بات اللہ کاٹیں گے نہیں۔ حضرت عمر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہے، ایک لب بس ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم تو میری مخالفت ہمیشہ کرتے ہو، تمہارا ارادہ یہی ہے کہ میری مخالفت کرو۔ دونوں کی یہ نوک جھونک، دونوں عاشق رسول بیٹھے ہیں، یہ ہیں اصل عاشق رسول، ان کی نقل کرو، جناب عمر نے جو کیا کرو، یہ ہیں اصل نمونہ جن کو نبی نے تیار کیا ہے اور امتحان اللہ نے لیا ہے اور رضی اللہ کا خطاب دیا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، یہ ہے آئیڈیل۔ وہ دونوں کی گفتگو سن کر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے سچ کہا، اللہ کے نکالنے کے بعد کیا بچے گا جہنم میں؟ کون بچے گا جہنم میں؟ اللہ جب نکالیں گے لب بھر کر تو جہنم میں اب کوئی نہیں بچے گا، اب وہی بچے گا جن کے واسطے خلود اور دوام لکھا ہے جہنم میں۔ تو عمر سچ کہتے ہیں، تو یہ اللہ کی عطا ہے، ایک لب بھر میں سب کو نکال لیا۔ تو ویسے اللہ کسی سچے کو سچ کا بدلہ دیں گے تو کیا کم پڑے گا؟ وہ اتنا دیں گے کہ ہمیشہ کے واسطے کافی ہو جائے گا۔ کوشش یہ کرو زندگی بھر کے کسی عمل کا ایک دفعہ اللہ اجر دے دیں، اس قابل عمل ہو جائے، زندگی بھر کا عمل۔ اور اس پر صحابہ کے نمونے موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ کا تذکرہ آتا تھا، فرمایا کرتے تھے بی بی عائشہ کے سوال کے جواب میں، آسمان میں تاروں کو دیکھ کے فرمایا کہ اتنے نیکیاں کسی کی ہوں گی جتنا تارے آسمان میں ہیں؟ تو خیال آیا کہ شاید میرے ابا کی کہیں گے، لیکن حضور نے کہا عمر فاروق کی نیکیاں اتنی ہیں۔ تو خیال میں آیا کہ میرے ابا کا نام لینا چاہیے، فرمایا کہ تمہارے ابا کی نیکیوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ایک شب جو میرے ساتھ تھے غار ثور میں اپنے انگوٹھے کو لگا کر، جن کی زانوں پر میں سر رکھ کے سو رہا تھا، وہ ایک رات کی عبادت اتنی قیمتی ہے کہ عمر فاروق کی ساری زندگی کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک شب۔ اور اس پر عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کاش ابو بکر صدیق وہ ایک رات کی نیکی مجھے دے دیں اور عمر کی ساری حیات کی نیکی لے لیں، میں راضی ہوں۔ تو ایک رات بظاہر ہے، ایک رات، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کوئی ایک نیک کام ایسا کرو جو صرف اللہ کے لیے ہو اور جس پہ یقین آ جائے کہ مجھے اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے۔ یہ پیغام دیا یہاں پر، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ جزا دے صادقین کو، سچے لوگوں کو، بصدقہم، ان کی سچائی کا بدلہ، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے۔ دیکھو سزا دینے میں انشاء لگایا، اگر چاہے تو سزا دے، سزا نہیں دینا چاہتا ہے تو او یتوب علیہم، ان کی توبہ قبول کر لی، دونوں حال خالی۔ اگر مرنے سے پہلے کبھی وہ توبہ کر لیں تو اللہ کے دروازے کھلے ہیں۔ گویا منافقوں کو توبہ کی دعوت ہے، جیسے حکومت اعلان کرتی ہے کہ جتنے مجرم ہیں ہتھیار ڈال دیں ہم ان کو معاف کر دیں گے، کیا یہ ترغیب ہے؟ مومن کے واسطے صاف اعلان ہے، سچائی کا بدلہ بہرحال ملے گا، اس میں انشاء کی قید نہیں ہے، شرط یہ ہے اخلاص، ایمان، میرے لیے وہ عمل ہے میں دوں گا بدلہ۔ لیکن منافقوں کے واسطے دونوں چانس ہیں، چاہے تو اللہ ان کو عذاب دیں اور چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لیں۔
ان اللہ کان غفور الرحیما، اور بے شک اللہ ہیں غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے، یہ ان کی صفت ہے۔ غفور مغفرت، گناہوں کو ڈھانپنا، اور رحیم رحمت، شفقت کا مظاہرہ کرنا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، یہاں سے اب فیصلہ سنا دیا اللہ نے، لوٹا دیا اللہ نے، رد کر دیا۔ رد اللہ، رد یردو، رد کرنا، لوٹا دینا، مردود نکلا اسی سے۔ ورد اللہ الذین کفروا، لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو، یعنی واپس کر دیا۔ کچھ ملا؟ لم ینالوا خیرا، فرمایا کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر کیسا لوٹے؟ بغیظہم، اپنے غیظ و غضب کے ساتھ۔ سورہ آل عمران میں کہا ہے جو اسلام سے نفرت رکھتے ہیں ان سے کہا قل موتوا بغیظکم، مرو اپنے غیظ و غضب میں، جلو جتنا جلنا ہے، یعنی جب تم جلتے ہو تو جلو اور جلو۔ تو جتنے لوگ غزوہ احزاب میں آئے تھے، 15,000 مکے کے مشرکین اور بنو قریظہ کے یہودی، بنو نذیر کے کعب ابن حیی ابن اخطب، یہ تمام کے تمام لوگ بغیظہم، اپنے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے، جیسا غصے میں آیا ویسا غصے میں گئے۔ لم ینالوا خیرا، ہاتھ کچھ نہیں لگا، کچھ نہیں ملا، کیونکہ خندق پار نہیں کر سکے۔ محاصرہ کرتے کرتے اچانک دیکھا تو ہوا آ گئی، ہواؤں نے بھگونے الٹ دیے، خیمے الٹ دیے، برتن الٹ دیے، کھانے پکانے کے سامان تیا پانچا کر دیے، ان کو نظر نہیں آیا سوائے بھاگنے کے۔ لم ینالوا خیرا، ان کو کچھ ہاتھ نہیں لگا، کوئی بھلائی ہاتھ نہیں لگی۔ پھر دماغ میں آتا ہے کہ یہ سب ایمان والوں نے کیا؟ فرمایا نہیں، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، جنگ کے اعتبار سے ایمان والوں کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ نے انتظام کیا ہے۔ اللہ کے ہو کر بن جاؤ، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اسباب پر نگاہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن ایمان تو اللہ کے ذات پہ ہونا چاہیے۔ وَكَفَى اللَّهُ، اور کافی ہے اللہ جنگ کے معاملے میں، کس کے لیے؟ المؤمنین، ایمان والوں کے حق میں۔ القتال، اللہ جب بھی ایمان اور کفر کی جنگ ہوگی، جب بھی حق اور باطل کی جنگ ہوگی، کچھ لوگوں کو اللہ شہید بنانا چاہتے ہیں، ان کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، شہادت ملے گی، مگر ان شہیدوں کو ناکام نہیں کہنا۔ جنگ تو وہی ہے کہ لوگ جہنم سے بچیں، یہ اصل فیصلہ۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور ہیں اللہ بہت قوی، قویًا طاقتور، قویًا اللہ طاقتور ہیں، عزیزہ اور غالب ہے، اتنی قوت ہے کہ اس قوت کے خلاف ساری مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، اور ایسے غالب ہیں کہ ان کا فیصلہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اب اس قوت اور غلبے کا ایک ادنا اشارہ، پورے یہودی قلعہ میں ہیں، غزوہ خیبر کا واقعہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ خندق میں فتح ہو گئی، سارے کے سارے مسلمان خوشیاں منا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوہے کے لباس، جس کو زرہ کہتے ہیں، اتار چکے تھے۔ جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی ابھی لباس اتارنا نہیں ہے، دیکھو جبریل ابھی اسی لوہے کے لباس میں ہے، جنہوں نے بدعہدی کی ہے، بنو قریظہ نے دھوکہ دیا ہے، لگے ہاتھوں ان کو صاف کرنا ہے، اور یہ لوگ اپنے قلعہ میں بند ہو گئے، اور قلعہ ان کا اتنا مضبوط قلعہ کہ فتح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کی قوت و غلبہ دیکھو کہ ان کے قلعہ سے ان تمام کو باہر نکالا۔ کس نے نکالا؟ اللہ نے نکالا۔ اب محاصرہ کب تک کیا، کیوں کیا، کیسے حالات، لمبی طویل بحث ہے، بس قلعہ سے ان کو باہر نکالا، یہ اللہ کی قوت ہے اور اللہ کا غلبہ ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اتارا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان سے مظاہرہ کیا تھا، مطلب یہ ہے کہ غلبہ پانے مدد کی تھی۔ ظاہروہم، جنہوں نے مشرکین مکہ کی مدد کی تھی، کس میں سے؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی یہودی بنو قریظہ کے لوگوں نے، جو کہ بدعہدی کیا حضور سے۔ پہلے معاہدہ کیا تھا؟ مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم تم مل کے لڑیں گے۔ اب دیکھ لیا کہ مشرکین مکہ سے اندر ساز باز کر لیا، پیچھے ہٹ گئے کہ ان کو ختم کر دیں گے، پھر ہم مکے والوں سے مل لیں گے۔ یہ ہے ان کی بدعہدی۔
من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے باہر نکالا۔ کیسے نکالا؟ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، بس ان کے دل میں رعب ڈال دیا، ایسا رعب ڈال دیا کہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور کہا ہم تیار ہیں، فیصلہ کر دو۔ فیصلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، دو ہیں، ایک انصار کے، ایک خزرج کے اور ایک اوس کے، دونوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو حکم بناتے ہیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، بلا لو۔ حضرت سعد کو بلا لیا گیا، انہوں نے فیصلہ دیا، فیصلہ وہی دیا جو حضور کو پسند تھا۔ فرمایا تمہارا فیصلہ تو بادشاہ کا فیصلہ ہے، لڑنے کے لائق جتنے ہیں ان کو قتل کیا جائے، بچوں کو قید کیا جائے، عورتوں کو باندھی بنایا جائے، جتنا مال لے جا سکتے ہو لے جاؤ، بقیہ اس زمین سے تمہیں بے دخل کیا جاتا ہے، جلا وطن کیا جاتا ہے۔ اس پر بہت سے واقعات ہیں، بخاری میں تو مستقل اس کا عنوان قائم کیا ہے اور کئی صفحے کی حدیثیں آئی ہیں۔ ایک صحابی دعا کرتے ہیں جن کے شہ رگ میں تیر لگا تھا، غزوہ خندق ہی میں تیر لگا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر اس کے بعد پھر کافروں سے مقابلہ کرنے کی نوبت آئے تو مجھ کو زندہ رکھیے مقابلے کے لیے، اور اگر اب کافروں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کا غلبہ ہمیشہ کے واسطے ہو گیا تو مجھے جینے کی کوئی تمنا نہیں ہے، میرا جینا اسلام کے جنگ کے لیے ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمایا۔ اس کے بعد پھر موقع نہیں آیا کہ وہ لوگ اقدام کریں۔ ایسے تمام کے تمام تذکرے ان آیتوں کے ذیل میں آ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ اب مسلمانوں کا یہ حال تھا، فریقاً تقتلون، ایک فریق کو تم قتل کر رہے ہو، وتأسرون فریقاً، اور ایک فریق کو تم قید کرتے ہو، یعنی کچھ کو قید کرتے ہو کچھ کو قتل کرتے ہو۔ یہ مرعوب ہو گئے۔ آدمی جب مرعوب ہو جاتا ہے تو طاقت اس کی کام نہیں آتی، سلب ہو جاتی ہے، اور علامہ اقبال نے اسی کو بارہا کہا ہے، مسلمان مرعوب نہیں ہوتا، اگر کوئی مرعوب ہو گیا ہار گیا۔ مناظر بھی مناظرے کے میدان میں اگر فکری لحاظ سے پہلے دب گیا تو دب جاتا، ختم ہو گئی۔ اقبال نے کہا ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ پہلے فکر فنا ہوتی ہے، اگر فکر غالب ہے تو انسان غالب ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کے دل میں روب پیدا ہو گیا، تو اب آدھے تو قتل کیے گئے اور کچھ قید کیے گئے، اور ان کے قلعوں کا وارث اللہ نے کس کو بنایا؟ مسلمانوں کو بنایا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور وارث بنایا ہم نے تم کو ارضہم، ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، ان کے دار کا، ان کے گھر کا، دیار جمع ہے دار کی، گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، مال کی جمع ہے، ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا، اور ایسی زمین کا وارث بنا دیا میں نے، لَمْ تَطَوْهَا، تمہارے پاؤں وہاں ابھی پہنچے نہیں تھے، تم وہاں تک گھوڑا دوڑا کر گئے بھی نہیں تھے، وہ سب تمہارے واسطے آ گیا۔ ان کے اثرات ایسے تھے کہ جب قلعہ خالی کیا، مال چھوڑے، جائیداد چھوڑے، باغات چھوڑے، اور جہاں جہاں تک ان کے اثرات تھے سب چھوڑے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے پہ اللہ قادر ہے۔ ان کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ بندہ کا علم اللہ کی قدرت کا احاطہ نہیں کر سکتا، بس یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک کو پہچان لے۔ یہ پیغام یہاں پر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ رکوع پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں ازواج مطہرات کے بڑے ہی پرکیف اور بہت ہی لطیف مسائل سامنے آتے ہیں، جس میں ان کے درجات، ان کے قلب کی تطہیر اور ان کے مراتب اور ان سے سوال جواب کے احکامات، یہ تمام بحثیں انشاءاللہ آئیں گی۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس کو رکھیں گے۔ دعا کریں۔